بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اکثر ذہن میں خیال تو آتا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا۔ ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، زمین و آسمان سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں سب سے پہلے اللہ پاک کی ذات تھی اور کچھ نہ تھا۔ تو آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا۔ حیران کن معلومات کے لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سنیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ سب سے پہلے اللہ پاک کا عرش پانی پر تھا، تو اللہ پاک نے سب سے پہلے پانی کو پیدا فرمایا، اور اللہ پاک قرآن پاک میں بھی فرماتا ہے کہ ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ پھر اللہ پاک نے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا، اے قلم لکھ۔ اس قلم نے کائنات میں ہونے والے تمام واقعات لوح محفوظ پر لکھ دیے۔ روایات میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن زمین کو پیدا کیا، پھر زمین کانپنے لگی تو زمین کو سہارا دینے کے لیے اتوار کے دن اس پر پہاڑ بنائے، اس سے زمین ٹھہر گئی۔ پھر پیر کے دن اس پر درخت لگائے اور منگل کو زمین میں ہونے والی تکالیف پیدا کی، اور بدھ کے دن نور کو پیدا کیا، اور جمعرات کے دن جانور بنائے، اور جمعے کے دن عصر کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی ضروریات کی تمام چیزیں پیدا کر دی تھیں۔ انسانوں کی تخلیق سے پہلے فرشتوں اور جنوں کی تخلیق بھی ہو چکی تھی، اور اللہ کی مخلوق میں انسان کی تخلیق سب سے آخر پر ہوئی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، یہ گناہوں سے پاک ہیں اور انسانوں کے خیر خواہ ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے صرف جن تھے۔ جب جنوں میں جنگ و جدال حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ پیارے دوستو، شیطان بھی جنوں میں سے تھا۔ جب شیطان اور جن کفر و شرک سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کے ایک گروہ نے جنوں کے ساتھ جنگ کی اور جنوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ جنات ہماری زمین پر آباد تھے۔ فرشتوں سے جنگ کے بعد تمام جنات سمندروں کے جزیروں میں رہنے لگے۔ جنوں میں نیکی بالکل ختم ہو چکی تھی اور برائیاں حد سے بڑھ چکی تھیں، اور یہ غرور میں حد سے گزر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا غرور ختم کرنے کے لیے انسان کو پیدا کرنے کا حکم فرمایا، اور فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، جو میری عبادت کرے گا اور میرے دیے رزق میں سے کھائے گا اور میرا شکر ادا کرے گا۔ اور ایسے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ ایک دفعہ یمن سے ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جو اسلام کی تبلیغ کے لیے آیا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، دنیا میں سب سے پہلے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا، صرف اللہ پاک کی ذات تھی اور کوئی چیز نہ تھی۔ پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ پاک نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی، اور پھر زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ نے ہفتے کے دن مٹی یعنی زمین کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین پر پہاڑ اور پیر کے دن درخت بنائے، اور منگل کے دن تمام تکالیف، جراثیم اور بیماریاں پیدا کیں۔ بدھ کے دن نور کو پیدا کیا، اور جمعرات کے دن زمین میں چوپایوں کو پھیلا دیا، اور تمام مخلوقات کے بعد جمعے کے دن عصر کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس حدیث مبارکہ میں تمام مخلوقات کی ترتیب واضح بیان کی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام مخلوقات میں سب سے آخر میں پیدا کیے گئے، لیکن تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جن مخلوقات کو عقل سے نوازا، ان میں سے سب سے پہلے فرشتوں کی تخلیق ہوئی، دوسرے نمبر پر جن پیدا ہوئے، اور تیسرے نمبر پر انسان کو پیدا فرمایا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے،
قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خبردار، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتا ہے، اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، اور پھر آدم علیہ السلام کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا، اور تمام مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات بنایا گیا۔ پیارے دوستو، ایسے اچھے واقعات اور قصے سننے کے لیے میرے چینل حکمت کی لہریں سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے کمنٹ کریں۔